إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بزرگی کے تمام کلمات رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہیں، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام رحمت مجسم سرور کونین امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و دھر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کی باتیں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ کرنا، آپ کے ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کرنا، بلا شبہ اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. گزشتہ کئی خطبہ اجماع مبارکہ سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر کیا، دعاؤں کی قبولیت کے واقعات کو بیان کیا، دعاؤں کی تاثیر کو بیان کیا، دعاؤں کے اثرات کو بیان کیا. یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم سے جس بات کا تقاضا کرتی ہیں وہ عمل ہے. اور آج اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، زندگی تو ہماری گزر رہی ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، ہماری معیشت بھی چل رہی ہے، ہماری معاشرت بھی چل رہی ہے، لیکن جائزہ یہ لینا ہے، غور و فکر یہ کرنا ہے، تدبر اور تفکر یہ کرنا ہے، کیا میری خوشیاں غمیاں، میرے مالی معاملات، میرے لین دین یہ اسوہ رسول کے مطابق ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ یہ جان، اور اگر تو دیکھیں، اگر ہم یہ طے کر لیں اور یہ جان لیں اور ہمیں پتہ چل جائے ہاں جو میں کر رہا ہوں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مشیت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، تو یقین مانیے خوشی، محبت، فرحت کی ایک لہر ہمارے اندر دوڑ جائے گی. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
تمہارے لیے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کامل نمونہ ہے، وہ کامل ماڈل ہے تمہارے لیے۔ اب اگر آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، جو کہ گزر رہی ہے، جو کہ گزر جائے گی، تو کیا ہی شاندار وہ زندگی ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق جو زندگی گزرے گی۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں، اسوہ رسول سے ہٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنا مرضی مہنگا عمل کر لیں، جتنا مرضی بڑا عمل کر لیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہوگا، آپ کی کسوٹی ہوگی، آپ کے طریقے کے مطابق عمل ہوگا، تو وہ قبولیت کی شرف پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7280، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی بندہ انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے اس بات کو کھول دیا، فرمایا جس بندے نے میرے اسوہ حسنہ پر عمل کیا، میرے طریقے پر عمل کیا، میری فرما برداری کی، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے ہمارے اپنے ضابطے ہیں، ہمارے اپنے طریقے ہیں۔ آج کل اکثر دکانداروں نے وہ ایک الیکٹرک مشین رکھی ہوئی ہے جو نوٹ چیک کرتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا یہ نوٹ یہاں سے چیک ہوتا ہے، جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اس کی یہ علامت ہے، اس میں یہ نشانی ہے، اور اس کو پورا کاریگر بناتے ہیں ہم۔ اور اگر کبھی ہم اٹھ کر دکان سے جائیں، اس کو بٹھا کر جائیں تو اس کو تاکید بھی کرتے ہیں، دیکھیے آج کل فراڈ ہو رہا ہے، لوگ جعلی نوٹ دے دیتے ہیں، ایسے ہے آپ نے چیک کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اس وقت جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں دین کے نام پر بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ دین کہہ کر جو پروڈکٹس تمہیں دی جا رہی ہیں وہ خالص وہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ اس کے لیے کون سی مشین ہے ہمارے پاس چیک کرنے، اور وہ اللہ کے نبی کا اسوہ ہے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا، کبھی ہم نے یہ نہ سوچا کہ دنیا کا چھوٹا سا نوٹ چیک کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں، ان نشانیاں ہیں۔ ہم بینک میں جائیں وہاں لکھا ہوتا ہے کہ نوٹ چیک کرنے کی یہ نشان، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ دیکھ لیں اللہ نے مجھے پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمہیں اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا۔ تو یار میں بندگی بھی کروں، میں سجدے بھی کروں، میں رکوع بھی کروں، میں عبادت بھی کروں، اور کسی ایک دن بھی میں یہ چیک نہ کر سکوں، اور ابا جی مجھے کان سے پکڑ کر اتنا ہے میری گل سن، اے کی نماز پڑھنا ہے، اے کس طرح سجدے میں جانا ہے، اے رکوع چلی جائے اس طرح ہونا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ضرور پوچھا جائے گا، وہ 3 بجے گلے سے تو بیٹھا سے ایسا تو دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ وہ پارٹی کو پیمنٹ کیوں کیا آواز نہیں دے؟ یہ تو میرا میں کرتا ہوں، لیکن جو میرے کرنے کا کام ہے اس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، یارو وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آج کی اس مختصر مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسوہ رسول دیکھیے، آپ پوری انسانی تاریخ کو پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نبی اور اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ جس بندے نے اپنے دور کے نبی اور اس کے رسول کی پیروی کی وہ کامیاب اور کامران۔ اور خالق کائنات نے قرآن حکیم میں ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے
کئی قوموں کے حالات اور واقعات بیان کیے۔ دیکھیں پیسہ کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اگر حکمرانی، بادشاہت، سلطنت، دولت، سطوت عذاب سے نجات کا ذریعہ ہوتی، فرعون کبھی پانیوں میں غرق نہ ہوتا۔ اگر دھن دولت ہی کامیابی کی ضمانت ہوتی، نمرود کبھی غرق نہ ہوتا۔ اگر سرداری اور دولت ہی صرف کامیابی ہوتی، ابو جہل اور ابو لہب کبھی جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ شرط کامیابی کی یہ ہے کہ میں اپنے رسول اور اپنے نبی کی فرما برداری کروں، اور اگر نبی کی مخالفت نبی نوح کا سگا بیٹا بھی کرے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کی مخالفت اس کو پرورش کرنے والا فرعون کرے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نبی کی مخالفت ابراہیم کا باپ آزر کرے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کی مخالفت نبی کی بیوی کرے، سیدنا لوط کی بیوی کا ذکر ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے نا، پارہ نمبر 28 پڑھیے ذرا، پارہ نمبر 28 سورۃ تحریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال بیان کی، آیت نمبر 10 کیا کہا اللہ نے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے مثال بیان کی نبی نوح کی بیوی کی، نبی لوط کی بیوی کی، کیا کہا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں میرے دو نیک بندوں کی بیویاں، لیکن کیا کیا؟ فخانتہما، خیانت کی دونوں نے خیانت کی۔ کس چیز میں خیانت کی؟ اور حق زوجیت میں خیانت نہیں کی، نبی جو دین اور شریعت لے کر آیا اس کو ماننے میں خیانت۔ فخانتہما، انہوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ نبی ان کے کوئی کام نہیں آئے، نبی کا ان کا خامد ہونا ان کے کوئی کام نہیں آیا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور اس کی اگلی آیت نمبر 11 میں ایک اور مثال بیان کیا ہے، اللہ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی بیوی کی مثال دے دی، فرعون کی بیوی، اور اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اذ قالت، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دینا۔ یہ فرعون کی بیوی، اور اس سے پہلے نبی کی دو بیویوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے عزیزو بات کیا سمجھ آتی ہے کہ اگر بندہ اپنے نبی اور رسول کی فرما برداری کرے گا تو بندہ کامیاب ہے، اور اگر بندہ نبی اور رسول کی فرما برداری نہیں کرے گا تو بندہ ناکام ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی پاک کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فرما برداری، اگر عزت چاہتے ہو تو اپنے نبی کی فرما برداری کرو، اور اسوہ رسول سے ہٹ کر اللہ کی قسم کوئی عمل قبول نہیں۔ آئیے آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5063، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ حدیث تو وہی ہے جو ہم پہلے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اب اس کا ہم ایک اور تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 آدمی آئے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت کے متعلق سوال کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ حضور صبح تہجد کے ٹائم بیدار ہوتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر اشراق پڑھتے ہیں، پھر کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر ظہر پڑھتے ہیں، پھر عصر پڑھتے ہیں، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر کبھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ ساری تفصیل بیان۔ اللہ اکبر۔ اب ان بندوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے دل یہ ایزیوم کر لیا، یہ طے کر لیا کہ یار کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہے، آپ کی تو کوئی خطا ہی نہیں ہے، وہ اتنی عبادت کرتے اور کہاں ہم؟ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انہم تقالوہا، گویا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا، ان میں سے ایک بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں،
تو میں آج کے بعد یہ تہیہ کرتا ہوں کہ میں ساری رات عبادت ہی کرتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا ہی نہیں. جبکہ نبی کا اسوہ کیا ہے؟ یا ایھا المزمل، آگے کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا سو بھی رات کو. اب انہوں نے کیا کہ حالانکہ دیکھو ان کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے اعمال کی جستجو کر رہا ہے کہ بھائی میں رات کو سوؤں گا نہیں. دوسرا بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے پیر کا اور جمعرات، تو میں ہر روز ہی روزہ رکھوں، کوئی ناغہ نہیں کروں گا. اور تیسرا بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضور نے شادیاں کی ہوئی ہیں، میں شادی نہیں کروں گا، کبھی زندگی میں عورتوں سے دور رہوں گا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر دیتا ہوں. یہ انہوں نے کہا اور چل دیے. اسی اسنا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو بتایا گیا کہ جی اس طرح آپ کے اندر موجودگی میں 3 بندے آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا، ہم نے ڈیٹیلز میں بتایا، تو انہوں نے یہاں اس طرح کی باتیں کی اور وہ چلے گئے. آپ نے کہا ان کو بلا کر لاؤ. جب وہ آئے تو آپ نے پہلے ان سے پوچھا، ہاں بھائی انتم الذین قلتم کذا و کذا، بھائی تم ہی وہ بندے ہو نا جنہوں نے یوں یوں کہا تھا. انہوں نے کہا جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آپ نے انہیں کہا دیکھو میری بات سنو غور سے. آپ نے کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی خشیت میرے اندر تم سے زیادہ ہے. وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ میرے پاس ہے. لیکن اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. بات کان کھول کر سن لو. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے اسوہ رسول سے ہٹ کر کوئی عمل کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ موضوع ہے، یہ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ دیکھیں کریں جو کام مرضی کریں، جتنی مرضی نہیں کیا کریں، یار چیک تو کر لینا یہ نوٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے، وہ یہ چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا. آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن ہمارے اعمال کو گنا نہیں جانا، ان کو تولا جائے گا. یار اپنے اعمال کو کوئی وقت تو بناؤ. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس بندے نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر لگی ہوئی نہیں ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اسوہ رسول کو سمجھیے اپنی زندگی میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی عبادات میں، اپنے لین دین میں اللہ کے نبی کے طریقے کو شامل کیجیے، اور پھر سچ سچ دل پر ہاتھ رکھ کر خود فیصلہ کیجیے. یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یہ کوئی کسی کے اوپر طنز نہیں ہے. میں آپ ہر بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور اپنے ایک دن کے معمولات کو چیک کرے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں. کوئی تو اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کو ریٹنگ تو دے گا، اپنے آپ کو چیک تو کرے گا. کیا یہ ایسے ہی زندگی گزارے؟ کیا ایسا مسلمان ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حذیفہ بن یمان کون ہے؟ رازداری رسول ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 808. کہتے ہیں رآ رجلا، ایک بندے کو دیکھا. حذیفہ بن یمان صحابی ہے، وہ بندہ صحابہ کے زمانے میں ہوگا، چلو صحابی نہیں تو تابعی ہوگا. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، اس کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا، نہ اس کا رکوع پورا تھا نہ سجدہ پورا تھا. ہم کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے، اپنی بات کرتے ہیں. ہم جو آپس میں جمعے کے دن اکٹھے ہوتے ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں. تو سیدنا حذیفہ بن یمان کیا کہتے ہیں؟ نہ اس کا سجدہ پورا تھا نہ رکوع پورا تھا. فلما قضا صلاتہ، جب اس نے اپنی نماز مکمل کر لی، قال له حذیفہ، اسے سیدنا حذیفہ نے کہا ما صلیت واحسب، کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی اور تو نے نماز کا طریقہ بھی نہیں سیکھا، یہ نماز تیرے کام نہیں آئے گی.
ہم نے تو رسول اللہ کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے تو صحابہ کی صحبت اختیار نہیں کی. ہم آج کے دور کے مسلمان ہیں. وہ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنی نمازوں کی فکر کرو، اپنی نمازوں کی فکر کرو. یہ جو میری نماز کا طریقہ ہے وہ صحیح ہے. آپ سیدنا حذیفہ بن یمان کے الفاظ سنیں. سیدنا حذیفہ بن یمان اس بندے کو کہتے ہیں وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر مرے گا. میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں؟ میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ اگر میں اسی حالت میں مر گیا جو میری حالت ہے، اگر میں اسی طرح مر گیا جو میری حالت ہے، بتائیں میرا کیا بنے گا؟ اللہ کی قسم، میرا تو موبائل میں کسی کو نہیں دیتا ہوں یار رہنے دے، میں نے تجھے نہیں دینا. میرا تو موبائل اگر کوئی دیکھ لے تو میرا سارا بھرم ٹوٹ جائے گا. اور یہ نیکیاں اللہ رب العزت نے تولنی ہے، ان کا وزن ہونا ہے. اپنی نیکیوں کو وزن دار بناؤ. اور نیکی وزنی کب ہوگی؟ جب وہ نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہوگی، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہٹ کر. اللہ اکبر. آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 793 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی دفعہ ہم نے حدیث سنی پہلے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک اور آدمی بھی داخل ہوا. اس نے آ کر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے حضور کو سلام کیا. حضور السلام علیکم. آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے اس کو کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اپنی نماز لوٹاؤ، دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ اس نے پڑھی تھی. جاؤ، اس نے پھر پڑھی، پھر واپس آ گئے، سلام کیا. حضور نے وعلیکم السلام کا اور کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر چلا. 3 دفعہ اس بندے نے نماز پڑھی. 3 دفعہ نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھی 3 دفعہ. ہم میں تو ہمت ہی نہیں کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ تیری نماز ٹھیک ہے. ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اور چھڈو جی، اللہ نے قبول کر لی، پڑھ ڈالے گیا، چلو جی پڑھا. دیانتداری کا تقاضا یہ دیانتداری کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایمانداری کا تقاضا نہیں ہے. اور یہ کوئی تکلیف، یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں ٹائم دے رہا ہوں، میں مسجد میں آ رہا ہوں اور میری وہ نماز سنت کے مطابق نہیں نہ کرے. اس طرح کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی پتہ ہے کب ہماری زندگی اور میری آخری نماز میں پڑھوں یار ایسی تو ہونا کہ میں اللہ سے ہی وعدہ کر لوں کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے پڑھی. اور اس بندے نے بھلا کیا کہا اللہ کے رسول جب 3 دفعہ پڑھ کر آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھ جاؤ. آپ ذرا اس واقعے کو محسوس کریں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. فما احسن غیرہ فعلمنی. سونے ہاں میرے ایہو جی نماز ہوتی اس تو چنگی میں پڑھنی نہیں تو سرکار نے سکھا دیو نماز. کبھی تو کوئی ایسا ہو نا، میں کہوں امام صاحب کے پاس جاؤں، قاری صاحب کے پاس جاؤں، اس کو میں کہوں کہ مجھے نبی کی نماز کا طریقہ سکھا دیں. یار یہ کوئی کام نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنیں، ہم واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی بتائی بات جب تک میری زندگی میں نہیں آئے گی ورنہ کوئی فائدہ نہیں. اور اس بندے نے کیا کہا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں کہا تو ایڈا بڑا ہو گیا جب نماز ہی نہیں آتی. میں علماء حضرات سے قراء حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، وہ مولوی صاحب کے رویے کی وجہ سے ان کے پاس نہیں آتے. مولوی نے تو نہیں کرا. اور ہمیں چاہیے ہم علماء کو اپنا دوست بنائے. کسی ٹائم بھی کوئی ٹائم ہو یار فون کرو، آپ بات کرو، آپ ٹائم رکھو. ہمیں فرینک ہونا چاہیے آپس میں. ہم جھجکتے رہتے ابھی وقت ہے، پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے. تو اللہ کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پاس بلایا، اس کو سینے سے لگایا.
اب اس بندہ دیکھے نا 3 دفعہ اس نے پڑھی، اب چوتھی دفعہ نے کہا سونے میں تو یہ ہوتی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کتنے پہ لو رہا ہے تینوں آج تک کسی نے دسے نہیں نماز کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا اور اس کو بتایا کہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح نماز کرو. بس یہی گزارش ہے کہ میں اس پر سوچوں، اور اگر میں اسوہ رسول سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرتا ہوں، کوئی بھی میری نیکی وہ قبول نہیں ہوگی جتنی مرضی بڑی نیکی. تو آئیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صاحب. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک قافلے کے ساتھ روانہ کیا جمعرات، کہ جمعرات کو تم نے فلاں مشن پر جانا ہے. اللہ بہت توجہ چاہتا. تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی باتیں آنی شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ جا رہے ہیں قافلے پر جانا ہے، قافلے کے ساتھ جانا ہے، سفر پر جانا ہے، پتہ نہیں واپس لوٹوں کہ نہ لوٹوں، زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، مہلت ملے کہ نہ ملے. کل جمعہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے جمعے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. میرے پاس سواری بڑی اچھی ہے تو میں پیچھے سے جا کر قافلے والوں کو جوائن کر لوں گا. یہ دل میں نیت. قافلہ چلا گیا. سیدنا عبداللہ بن رواحہ تیار ہو کر مسجد میں تشریف لے آئے. سامنے بیٹھ گئے حضور خطبہ دینے کے لیے جب منبر پر تشریف لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا. خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما منعک ان تغدو مع صحابک. عبداللہ تجھے کس چیز نے پیچھے روک لیا ہے؟ تو قافلے والوں کے ساتھ گیا کوئی نہیں؟ میں نے تو کہا تھا تمہیں اسائن کیا تھا کہ چلے جاؤ. آگے سے انہوں نے پتا کیا کہا؟ سیدنا عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اردت ان اصلی معک الی رسول اللہ. حضور میرا ارادہ یہ تھا کہ جمعے کا بابرکت دن ہے، پتہ نہیں پھر زندگی میں بچ کے آؤں گے نا وہاں سے، تو میرا دل کیا کہ میں آپ کی امامت میں آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھوں اور جمعے کے بعد میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. یہ جو ہمارے بزرگ سیانے کہہ رہے تھے نا وہ کوئی گل نہیں، پھر بھی وہ چل کوئی گل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم. اگر تو زمین کے سارے خزانے خرچ کر دے ان کے اجر کو تو قیامت تک نہیں پہنچ سکتا. جو میری بات مان کر چلے گئے ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. کتنی بڑی بات ہے. وہ چلو کوئی نہیں، جتنے کو لگا رہے پڑھ رہی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس بات کی. اگر میری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، میرا خوشی غمی سنت کے مطابق نہیں ہے تو میری کوئی ٹکے کی حیثیت نہیں. اللہ اکبر. دیکھیے غزوہ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات پر 50 صحابہ کرام کو مقرر کیا اور ان کو کیا کہا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی کام کیا اللہ کی قسم دنیا اور آخرت برباد ہو جائے. جنگ احد 50 صحابہ جبل رومات کے اوپر ہیں اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ لا تبرحوا، یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے، یہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی ہے. ان رأیتمونا ظہرنا علیہم، اگر تم دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں، فتح ہو گئی ہے، پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اگر تم دیکھو کہ وہ ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. ولا تعینونا، ہماری مدد کو نہیں آنا، تم نے یہاں ہی رہنا، اسی جگہ پر رہنا. اور دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3039، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان رأیتمونا تخطفنا الطیر، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی. لا تبرحوا مکانکم ھذا، پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی.
اب صحابہ نے اجتہاد کر لیا آپس میں. صحابہ نے کہا یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہی تھا نا کہ فتح ہو جائے. فتح ہو گئی ہے, آؤ چلتے ہیں, مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں, مسلمانوں کی مبارکباد میں شامل ہوتے ہیں. صحابہ نے اجتہاد, یہ غلطی نہیں تھی, اجتہاد تھا نا کہ یہی مقصد تھا. مقصد تو یہی تھا. آج کل ہمارے یہاں دین کے ٹھیکیدار, نئے نئے فلاسفر, وہ دین کی تعبیر کرتے ہیں تو مقصد یہی تھا. کوئی بات نہیں جی, اصل میں قربانی کا مقصد کوئی جانور کی قربانی کرنا تھوڑی ہے. وہ جی تم وہ پیسے کسی کو چندے کے طور پر دے, اور یہ تو حج ایک بار کر لیا بس ٹھیک ہے, وہ کسی اور کام میں لگا دو, کسی کی شادی کروا دو. تعبیر وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مفہوم اور معنی وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی نہیں کہ آپ ہم اپنی مرضی سے اس میں کوئی روشن خیالی گھسے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا نا کہ فتح ہو گئی. فتح ہو گئی, مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان غنیمت اکٹھی کر رہے ہیں, کفار دم دبا کر بھاگ گئے, وہاں سے وہ جگہ چھوڑ دی. پیچھے سے اس وقت سیدنا خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے, وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے آ کر حملہ کر دیا. نتیجہ دیکھنے کا چلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول جیسا چہرہ زخمی ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیوں جیسے دانت شہید ہوئے, اور 70 صحابہ احد کے اندر شہید ہوئے. 70 صحابہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر اللہ کے نبی کی موجودگی میں بھی کوئی بندہ کام کرے گا, کامیابی نہیں ہو سکتی, ناکامی ہوگی. میں اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی اسوہ رسول کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.